اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کو کام سے روکنے کی استدعا مسترد، جسٹس خادم حسین اور جسٹس محمد آصف کو کام سے روکنے کی استدعا بھی رد۔ ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ نے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سمیت تینوں ججوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ متعلقہ ہائی کورٹس کے رجسٹرار اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری، سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ امریکی ارکان کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ رکن کانگریس جیک وارن برگمین نے کہا پاکستان پاک امریکہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں، شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں۔ کانگریس مین تھامس رچرڈ سوازی نے کہا پاکستان کا دورہ شاندار رہا، پاکستان اور امریکہ مل کر کام کریں گے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ کانگریس مین جوناتھن لوتھر نے کہا وہ بھی دورہ پاکستان کو خوش آئند سمجھتے ہیں، کہا اعتماد کی بنیاد پر تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا یہ سنہری موقع ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ کنونشن کا مقصد بیرون الملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل جاننا ہے۔ یقین دلاتا ہوں اسمبلی کا ہر ممبر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب۔ وفاقی وزیر چودھری صالح نے کہا کہ ایک ماہ میں 4.1 ارب ڈالر کی ترسیلات آئیں۔ ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑی ترسیلات زر ہیں۔ شرکا کے اعزاز میں آرمی چیف کی جانب سے آج، وزیر اعظم کی جانب سے کل عشایہ دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کی ملاقات، پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ اور پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا امید ہے لیبر پارٹی کے دور میں پاک برطانیہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے۔ دہشت گردی کے چیلنج کا کئی ممالک کو سامنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی بین الاقوامی حکمت عملی تیار کی جائے۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی اداروں کی استعداد کار بڑھانے کا خیر مقدم کریں گے۔ افضل خان بولے وہ پاک برطانیہ تعلقات کی مزید بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مارچ میں مہنگائی 0.7% کی کم ترین سطح پر رہی۔ رواں ماہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ مارچ میں 4.1 ارب ڈالر کی تاریخی ترسیلات زر موصول ہوئے۔ جون تک 4 سے 5 ارب ڈالر ملیں گے۔ صرف ہمیں 2 ارب ڈالر قرضوں کی مد میں ادا کرنا ہوں گے۔ ملک کی معاشی ترقی 2.5 سے 3.5% تک رہے گی۔ خلیل الرحمان قمر اغوا کیس میں ملزمہ آمنہ عروج اور ملزم ممنون حیدر اور ذیشان قیوم کو 7 سال قید کی سزا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، حسن شاہ سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا۔ قصور میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 2 بچے جاں بحق، میاں بیوی زخمی ہو گئے۔ کار ڈرائیور فرار۔ سرائے عالمگیر میں اسکول وین اور لوڈر گاڑی میں ٹکر، 1 طالب علم جاں بحق، متعدد زخمی۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار، سندھ کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا۔ جنوبی پنجاب میں بھی درجہ حرارت کہیں 40 تو کہیں 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی آج دادوب میں پارہ 46، نواب شاہ 45، سکھر اور حیدرآباد میں 43 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ ڈی جی خان، ملتان، سرگودھا میں 40 اور لاہور میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان پر عائد مشروط عالمی سفری پابندیوں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ WHO کا کہنا ہے پاکستان سے بیرون ملک جانے والوں کی پولیو ویکسینیشن لازم ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے افغانستان میں پولیو ویکسین سے محروم بچے پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ بے گھر مہاجرین کی نقل و حمل سے پولیو وائرس پھیل رہا ہے۔ پاک افغان حکومتیں بیک وقت انسداد پولیو مہم چلائیں۔ پاک افغان پولیو وائرس منتقلی جنوبی KP اور کوئٹہ بلاک سے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو ٹیموں پر حملے انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلا تیزی سے جاری۔
13 اپریل کو 13,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا. مجموعی طور پر پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,48,870 ہو گئی. CTD پنجاب کے مختلف شہروں میں 189 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 دہشت گرد گرفتار. کارروائیاں لاہور، بہاولپور، راولپنڈی، گجرانوالہ اور جہلم میں کی گئیں. راولپنڈی سے 2 خطرناک دہشت گردوں کو دھر لیا گیا. ترجمان CTD کا کہنا ہے دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹر، پیمفلٹ اور نقدی برآمد کی گئی. کراچی فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے امنڈ آیا. شارع فیصل پر جماعت اسلامی کا غزہ مارچ. حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا فلسطین کے معاملے پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کرے. سپہ سالار تمام دنیا کی افواج کو دعوت دیں. وزیر اعظم ساؤتھ افریقہ جیسے ملکوں سے رابطہ کریں. مسلم حکمران غیرت دکھائیں، اسرائیل کے خلاف ڈٹ جائیں. کراچی میں JUI کا بھی اسرائیل مرد آباد مارچ. مولانا فضل الرحمان نے خطاب میں کہا کسی کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فضا بنا رہے تھے ہم نے ان کا نظریہ رد کر دیا. اب ایوان نہیں میدان ہمارے ہاتھ میں ہے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. صہیونی فورسز کی بمباری میں 6 بھائیوں سمیت 37 افراد شہید. فلسطینی حکام کے مطابق 6 بھائی رضاکار تھے جو لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے. اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں رہائشی عمارت پر بم برسائے. 7 فلسطینی شہید. ملبے سے حاملہ کو زندہ نکال لیا گیا. سعودی عرب کی اسرائیلی فورسز کے الہلی اسپتال پر حملے کی مذمت. WHO کا کہنا ہے الہلی اسپتال پر حملے کے بعد طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے نومولود شہید ہو گیا. حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں مصر اور قطر کے وفد سے مذاکرات جاری ہیں. بنگلہ دیش نے شہریوں پر اسرائیل کے سفر کی پابندی دوبارہ لگا دی. بنگلہ دیش نے قومی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کی اجازت ختم کر دی ہے. سابق وزیر اعظم حسینہ واجد حکومت نے 2021 میں پاسپورٹ پر سے اسرائیل کے سوا کی تحریر ہٹا دی تھی. بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے قابل استعمال کی تحریر دہائیوں سے درج تھی. متنازع وقف بل کے خلاف بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ہنگامے پھوٹ پڑے. ضلع مرشد آباد مظاہروں کے دوران پولیس فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 3 افراد جان سے گئے. 150 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. یقین دہانی کرائی کہ متنازع وقف ترمیمی بل ریاست میں نافذ نہیں ہوگا. گزشتہ ہفتے مودی سرکار نے ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا. ممتاز دانشور ماہر معاشیات جماعت اسلامی پاکستان کے سابق نائب امیر پروفیسر خورشید احمد برطانیہ میں انتقال کر گئے. پروفیسر خورشید نے کمیونزم، اقتصادیات، تعلیم اور اسلامی معیشت پر کئی کتابیں لکھیں. 1978 میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی رہے. 3 بار سینٹ کے رکن منتخب ہوئے. شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دیں. اسلامک فاؤنڈیشن برطانیہ کی بنیاد رکھی. PSL 10 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان راولپنڈی میں جوڑ پڑے گا. گزشتہ روز لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 79 رن سے شکست دی. تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست. اور PSL کا جنون کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے اداکار عمر شہزاد. سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے کامیڈی کا تڑکا.